وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اس ویڈیو میں ایک مسئلہ قربانی کے متعلق کہ قربانی کے ایام اور اس کے اوقات کیا ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، پہلا قربانی کے ایام یہ متعین ہیں، 3 دن ہیں. اگر کوئی 3 دن سے پہلے قربانی کرے، 3 دن کے بعد کرے، اسے قربانی نہیں کہا جا سکتا. قربانی کا عمل تو مخصوص ہے 3 دن کے ساتھ کہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک. یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کے نماز عید کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت رہتا ہے. تو یہ مخصوص دن ہے. ان دنوں میں جب چاہے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. تو یہ قربانی کے 3 دن متعین ہیں. اب اس کے اوقات کیا ہیں؟ اگر 3 دن میں قربانی نہ کرے تو پھر جانور کو صدقہ کر دے. اس کے بعد اگر ذبح کرے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس کا وقت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کے نماز عید کے بعد شہر میں، اگر کوئی سٹی ہے، شہر ہے، بڑا علاقہ ہے، بڑی بستی ہے، تو وہاں نماز عید کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے. نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے. اگر کسی نے نماز عید سے پہلے شہروں میں قربانی کر دی تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے. تو نماز عید کے بعد شہر میں جہاں کہیں بھی نماز ہو جائے تو پہلی نماز جہاں بھی ہو جائے اس کے بعد قربانی اس شہر میں کی جا سکتی ہے. تو بہرحال عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے، چاہے وہ کسی ایک جگہ ہی صحیح ہو چکی ہو. لیکن کسی بھی جگہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی شہر میں قربانی کرے تو قربانی جائز نہیں، دوبارہ قربانی کرنی ضروری ہوگی. لیکن کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی بستی چھوٹی ہے جہاں جمعے کی نماز، عید کی نماز، عیدین کی نماز نہیں ہوتی اور درست نہیں ہے، تو ویسے چھوٹے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، قریوں کے اندر صبح صادق کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے. چونکہ وہاں عید کی نماز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جمعے کی نماز صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، تو لہذا طلوع فجر کے بعد ان قریے والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہے. صبح صادق کے بعد قریوں میں قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہ ابتدائی وقت ہے. اور اس کا انتہائی وقت 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، اس سے پہلے تک ہے. اگر غروب آفتاب تک کسی نے قربانی نہیں کی، جانور خرید لیا، تو اب اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد جانور کو صدقہ کر دے. یا قربانی نہیں کیا غفلت کی وجہ سے، یا لا علمی کی وجہ سے، یا قصائی نہ ملنے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو اب قیمت ہے، جانور نہیں خریدا ہے تو جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے. اس کے بعد قربانی کا عمل صحیح نہیں ہوگا. قربانی کا عمل یہ 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے یہ ایام ہیں، ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ ہے، اور اس کے یہ اوقات کے یہ مسائل تھے. میں آخر میں قربانی کے وقت کے سلسلے میں 2 بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں لکھا ہے کہ رات میں بہتر نہیں ہے. لیکن لیٹ وغیرہ کا خوب انتظام ہو اور رگیں وغیرہ خوب اچھی طرح کٹ سکتی ہیں تو پھر رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے. تو دن رات میں کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن دن میں کرنا افضل ہے، رات میں بہتر نہیں ہے. تو یہ رات میں بھی گرچہ قربانی کی جا سکتی ہے. اور پھر
اگر کسی شہر میں کئی جگہ عید کی نمازیں ہوتی ہو تو سب سے اول جگہ جہاں نماز ہو جائے عید کی، اس کے بعد اس شہر میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کسی شہر میں عید کے دن کسی وجہ سے عید الاضحیٰ کی عید کی نماز نہ ہوئی ہو، اس دن اس شہر والے عید کی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے زوال آفتاب تک، تو زوال آفتاب کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے دن جس شہر میں عید کی نماز کسی عذر کی وجہ سے نہ ہوئی ہو، وہاں قربانی عید کی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد زوال آفتاب کے بعد اس شہر والے قربانی کر سکتے ہیں، گرچہ عید کی نماز دوسرے دن ہی ہو۔ تو یہ جائز ہے۔ یہ قربانی کے وقت کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔